حضرت جنید بغدادی اور حضرت بہلول دانا، ان کے درمیان ایک مختصر سا مکالمہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ مکالمہ اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اس میں بہت بڑی نصیحت ہے مرد و زن کے لیے، اور ہر لمحے کا تخصص اور اس کو محدود کرنا، محدود بالمقصد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی، بغداد میں ان کا مزار پر انوار ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت کچھ پاکستان سے، کچھ برطانیہ سے ساتھ تھے، اور ہم وہاں حاضر ہوئے، اور جو روحانی سکون، جو ایمانی وجد تمام حاضرین کو نصیب ہوا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقاء اور اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، پتہ کرو اس وقت حضرت بہلول دانا کہاں تشریف فرما ہے، ان کو ملنا چاہتا ہوں، ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مریدین مخلصین، آپ سے فیض اٹھانے والے عرض کرتے ہیں، حضور وہ تو دیوانگی کا شکار ہیں، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، وہ مجلس کے انسان نہیں ہیں، وہ تو دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا ان سے بھاگتی ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم تلاش تو کرو وہ ہیں کہاں، آج ویسے ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، میں ان سے ملوں تو صحیح کہ وہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں، ان کی پہنچ کہاں تک ہے، اور وہ روحانی حال و قال میں کہاں تک کا سفر کرتے ہیں، تو مجھے ان تک پہنچنا ہے، معلوم کرو وہ اس وقت کہاں ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے ساتھیوں نے، رفقا نے اور ارادت مندوں نے جب تلاش کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت صحرا میں تشریف فرما ہے، تو آپ نے فرمایا اٹھو پھر چل کے ان کی مجلس کرتے ہیں۔ وہ تنہا، بظاہراً تنہا ہیں، لیکن روحانیت کے جس انوار میں وہ صبح و شام کرتے ہیں، اور ان کا مقام ہے، آؤ آج ان کی باتیں سنتے ہیں۔ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا لک و دک صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آبادی ہے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ایک اینٹ بریک پر سر رکھے آرام فرما رہے ہیں، تو قریب پہنچ کے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سلام فرمایا آپ نے۔ انہوں نے جواب دیا، اور جواب دیتے ہی پوچھا، کون ہو؟ جنید بغدادی ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں، تم وہی جنید ہو جو بطور شیخ پورے بغداد میں مشہور ہیں، اور لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، اور تم انہیں معرفت کا درس دیتے ہو، وہی جنید ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں وہی جنید ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر تم اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی صلاحیت کے آدمی ہو، اور لوگ تمہارے گن گاتے ہیں، تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، یقیناً بلند مرتبے کے آدمی ہیں، یہ بتاؤ کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ آپ کے ساتھ گئے ہوئے آپ کے رفقا آپ کو دیکھنے لگے، آپس میں چے میں گوئیاں کرنے لگے، لیکن آواز بلند کرنے کی جرت کسی کو نہ ہوئی۔ بہلول دانا نے پوچھا، جنید اگر اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ طریقت کا درس دیتے ہیں، تو یقیناً آپ کو گفتگو کا ڈھنگ تو آتا ہوگا، بات کرنے کا طریقہ تو آتا ہوگا،
آپ نے فرمایا ہاں مجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں لوگوں کو ہدایت پر مبنی باتیں بتاتا ہوں، قرآن سے تلاش کرتا ہوں، حدیث سے تلاش کرتا ہوں، میرے جو تجربے میں ہوتی ہے بات وہ بات کرتا ہوں، اور اتنی کرتا ہوں جس سے لوگ اکتائیں نہ۔ اور میرے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہوتی ہے کہ کل من الناس علی قدر عقولہم، جتنی لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے، جتنی عقل ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے اور فراست ہوتی ہے، جتنے سمجھنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر اندر بات کرتا ہوں، اس سے زائد بات نہیں کرتا جو ناقابل فہم ہو اور لا عقل ہو۔ آپ نے جب جنید بغدادی کا یہ جواب سنا تو آپ کھڑے ہوئے اور اپنے دامن کو جھاڑا۔ جھاڑنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جنید اتنے بڑے آدمی ہو، تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، بات کرنا جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں میں کیا نصیحت کروں گا۔ وہ آپ وہاں سے یہ بات کر کے چل دیے۔ تو آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ آپ سے کہنے لگے حضور ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بہلول دانا اپنی عقل میں نہیں ہے، اپنے حضور میں نہیں ہے، اور یہ نہیں سمجھتے بات کو، تو یہاں وقت ضائع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لہٰذا چھوڑیں ان کو اپنے حال پر چھوڑیں اور ہم چلتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بہت ہوشیار آدمی ہے اور انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کا طریقہ پوچھا ہے، تو میں نے تو اپنی بات کی ہے، ابھی ان سے ان کی بات نہیں پوچھی کہ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چلو چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہے۔ آپ گئے تو دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی کسی اور مقام پر فروکش ہیں اور لیٹے ہوئے۔ آپ جب قریب گئے تو پھر آپ نے پھر سلام ارشاد فرمایا، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہی جنید ہو نا جس کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے واقعی گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو آپ اٹھ کے بیٹھے تو ان کو بٹھایا۔ اچھا فرمایا اگر تمہیں گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو پھر تو یقیناً آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہوگا، تو مجھے کھانا کھانے کا طریقہ بتائیں۔ حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے، اور میں پہلے جب میرے سامنے دسترخوان رکھا جاتا ہے تو دسترخوان بچھائے جانے سے پہلے میں ہاتھ دھوتا ہوں، پھر کھانا رکھا جاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہوں، باوضو کے کھانا کھاتا ہوں، اور جو میری سائیڈ ہے میں لقمہ توڑ کے وہاں سے سنت طریقے کے مطابق کھانا کھاتا ہوں، اور کھانا کھاتے کھاتے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب کھانا ختم ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمد شریف پڑھتا ہوں، دعا کر کے کھانے کا انجام ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی وہاں سے پھر اٹھے تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے شیخ ہو، آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، تو میرا آپ کے ساتھ کیا کام ہے؟ وہ وہاں سے ان کو اسی طرح چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھی آپ کو کہتے ہیں حضور آپ کیوں ان کے ساتھ اتنی گفتگو فرماتے ہیں، یہ ڈنگ کی بات نہیں کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں، جو راز ان کے سینے میں میں چاہتا ہوں وہ میرے سینے میں بھی منتقل ہو، یہ گفتگو کا طریقہ بھی بتائیں گے، یہ کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتائیں گے، ابھی بہت سی باتیں انہوں نے بتانی ہیں، تو میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہوں۔ یقیناً کوئی ایسا راز ان کے اندر دل میں موجود ہے کہ اگر اس راز تک میری اور تم سب کی رسائی ہو گئی تو پھر جینے کا ڈنگ تمہیں بھی آ جائے گا، مجھے بھی آ جائے گا۔ چھوڑو ان باتوں کو، چلو چلتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا چلتے چلتے کسی اور مقام پر پہنچے، فروکش ہوئے، لیٹے۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ان کی آنکھیں بند ہیں، تو پھر آپ نے سلام فرمایا۔ تو انہوں نے جب سلام کا جواب دیا تو ساتھ ہی پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو آپ بہلول دانا فرمانے لگے اچھا وہی جنید ہو
جس کو گفتگو کا طریقہ نہیں آتا، جس کو کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں آتا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے پھر نصیحت سے پہلے فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ، آپ کو گفتگو کا طریقہ بھی نہیں آتا، آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، پھر ایک کام تو آتا ہوگا۔ پوچھنے لگے وہ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا پھر آپ کو سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا کہ کیسے سویا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ مجھے آتا ہے۔ تو وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب رات سونے کا وقت آتا ہے تو میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اپنے وظائف پڑھ لیتا ہوں، جو ورد اور وظائف اور جو بزرگوں نے مجھے عنایت کیا ہے وہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد میں بیڈ کی طرف جاتا ہوں اور استغفار کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے، یا حیو یا قیوم پڑھتے پڑھتے میں سو جاتا ہوں۔ میرا تو یہی طریقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اتنے بڑے شیخ ہو، نہ گفتگو کا طریقہ، نہ کھانا کھانے کا سلیقہ، نہ سونے کا سلیقہ، کیا ہیں آپ؟ تو آپ نے ان کا دامن پکڑا کہ اگر مجھے کھانے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے گفتگو کا طریقہ نہیں آتا، مجھے سونے کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، گفتگو کا طریقہ کیا ہے، آج مجھے یہ عنایت فرما دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر ٹھیک سے بیٹھو۔ ٹھیک سے بیٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم گفتگو کرتے ہو تو گفتگو کرنے سے پہلے نیت کا صاف ہونا اور دل کا شفاف ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت ہی صاف نہیں اور دل ہی شفاف نہیں تو جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو گفتگو کے آداب ہیں، اور اس کا آغاز نیت کے صاف ہونے اور دل کے شفاف ہونے سے ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو، نیت شفاف نہ ہو، اس وقت تک ان آداب کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب گفتگو کرنے لگو تو نیت کو صاف رکھو، دل کو صاف رکھو، پھر جو گفتگو کرو گے یہ سارے سلیقے بھی کام کریں گے، اور جس سے بات کرو گے نیت کے صاف ہونے، دل کے صاف ہونے کی وجہ سے جو بھی بات کرو گے اللہ نور بنا کے اس سننے والے کے دل میں ڈال دے گا۔ آپ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ لباس کیسا ہے، انداز کیسا ہے، اور ذہنی رسائی اتنی بلند ہے، گفتگو کا معیار اتنا بلند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کھانا کھانے کا طریقہ بھی دیکھ لو، سن لو آج مجھ سے، اور جتنے آپ کے پاس آنے والے لوگ ہیں تمام کو بتاؤ کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ارشاد فرمائے کہ جتنے آپ نے طریقے بتائے، آداب بتائے، وہ کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ اصل چیز کھانا شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ غور کرو، یہ سوچو کہ جو کھانا تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے بھی یا نہیں، وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر یہ تعین ہو گیا، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے، سمجھ جاؤ کہ یہ کھانا حرام ہے، پھر تو تم نے اس کو کھانا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ حلال ہے، اس کو جب کھاؤ گے تو وہ سارے آداب ملوز خاطر رکھ کے کھاؤ گے۔ تو جب یہ تصور میں ہی نہ آئے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو پھر جو آداب آپ نے بتائیں یہ بعد کا مرحلہ ہے۔ اول مرحلہ یہ ہے کہ اس نتیجے اور اس تیقن پر اور اس یقین پر پہنچو کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے۔ بڑے حیران ہوئے اور بڑے خوش بھی ہوئے۔ جو بات کہیں سے نہ ملی وہ ایک قلندر وقت سے مل گئی۔ پھر جو کھانا کھانے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، اور آخر میں سونے کا طریقہ، یہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سونے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سونے سے پہلے تصور کیا ہونا چاہیے۔ آپ نیند میں جانے لگے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو نیند ہے، یہ جو سونا ہے، یہ موت کی بہن ہے۔ کیا پتا جس طرح بندہ موت کی وادی میں اتر جاتا ہے اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، تو اے سونے والے تو یہ یقین کے ساتھ کیوں نہیں سوتا کہ خدا جانے صبح میں اٹھ پاؤں گا یا نہیں، صبح کا سورج میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں، بال بچوں کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ اس تصور سے کیوں نہیں سوتے؟ ہاں تم نے سونا ہے نا،
تو سونے کا طریقہ یہ ہے، جب تم بستر پر جانے لگو، اوراد وظائف پڑھنے لگو، یا حی و یا قیوم پڑھنے لگو، تو اس سے پہلے ان تمام اوراد و وظائف اور آداب نیند اختیار کرنے سے پہلے ایک کام کرو گے شروع میں، تو تب جا کے تمہیں پتہ چلے گا کہ سویا کیسے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آپ ہی فرما دیں کہ میں کیسے لیٹوں، کیسے سوؤں؟ آپ نے فرمایا ایک تمہارا دل ہے، اس دل کی طرف دیکھو کہ کیا تمہارے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو تمہارے سونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سونے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اور اگر تم نے سونا ہے نا تو دل کو بغض سے صاف کرو، حسد سے صاف کرو، کینہ سے صاف کرو، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے اوراد و وظائف پڑھ کر سو جاؤ۔ پھر اگر نہ بھی اٹھ سکو تو یاد رکھنا، جس کا دل پاک اور صاف ہو خدا اس کو اپنا نظارہ کراتا ہے اور سیدھا اس کے ٹھکانہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، یہ تینوں چیزیں ہمارے معمولات میں شامل ہیں، علماء کرام کے معمولات میں شامل ہیں۔ ایک عام انسان سے لے کر ایک خاص انسان تک ان تینوں چیزوں سے گزرتا ہے۔ جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے اس کے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور ایک شخص ہوتا ہے جس کے سامنے 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی نیت درست ہے تو اس کی گفتگو کو خدا قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح ہر امیر، غریب، شاہ و گدا، مزدور، دیہڑی دار، امیر، کبیر، تاجر، وہ بھی جب سوتا ہے، اس نے سونا تو ہے، جب اس تصور سے سوئے گا تو یقیناً اس کی نیند عبادت کے درجے میں شامل ہوگی۔ اس نے کھانا ہے، اس نے رزق لینا ہے، اگر تھوڑا سا وہ غور کر لے کہ یہ جو کھانا میرے جسم میں جا رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یقیناً جس کے دل میں ایمان ہوگا، یہ تازگی کے ساتھ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے ساتھ جس کا دل منور ہوگا، یقیناً وہ حرام سے بچے گا اور حلال کی طرف بڑھے گا۔ ہم کس قدر بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ خنزیر حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے اس کو نہیں کھاتے، اسی طرح وہ تمام چیزیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، جب اس سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ حلت کا نور، ایمان کا نور ہر کھانے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ درویشوں کا ایک طریقہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ میں نے کل ہی ایک کتاب میں پڑھا ہے، درویش، اولیاء اللہ، خدا کے قرب میں رہنے والے لوگ جب کھانا تناول کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ کس تصور سے منہ میں لقمہ اور کس طرح وہ پانی پیتے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں درویشوں کا عمل یہ ہے کہ جب وہ نوالا منہ میں ڈالتے ہیں تو اس بندے کا تعلق چونکہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس تعلق کو ہر وقت وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو جو ہی وہ نوالا توڑ کر تر کر کے منہ میں لے کر جاتا ہے تو تصور کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے یطعمنی ربی، یطعمنی ربی، میرا رب مجھے یہ لقمہ کھلا رہا ہے۔ اور جب وہ پانی کا گھونٹ لیتا ہے تو کہتا ہے وَيَسْقِينِ، یطعمنی ربی وَيَسْقِينِ، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، درویش ساری زندگی جب لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو اسی تصور سے ڈالتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے غذا ہے اور وہی مجھے کھلا رہا ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے وَيَسْقِينِ، میرا رب مجھے پلا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں جب انسان کا تصور اپنے مالک کے ساتھ بندھ جائے
اور وہ منسلک ہو جائے اور وہ اس رابطے سے مربوط ہو جائے تو وہ ہر وقت خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر اس سنگت میں، اس معیت میں جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا بھی شفا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا بھی رحمت ہوتا ہے، اس کا دیکھنا زندگی کی بہاروں کو عطا کر دیا کرتا ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائیں، چونکہ ہر وہ ولی جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت